امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرائے جانے کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے ایک سازشی تھیوری قرار دے دیا ہے۔ ڈونلڈ لو کی جانب سے عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے امریکی سائفر بارے سازشی بیانیے کی ہوا نکل گئی ہے۔ تاہم امریکی کانگریس کمیٹی برائے خارجہ امور کی ذیلی کمیٹی میں ہونے والی سماعت کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ لو کی سماعت پاکستان کے سیاسی اور سفارتی منظرنامے پر اثر انداز ہوگی اور اس سماعت سے پاک امریکہ تعلقات کس حد تک متاثر ہوں گے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹی ٹیوٹ کی چیئرپرسن ڈاکٹر ماریہ سلطان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ لو کی امریکی عوام نمائندگان کمیٹی میں سماعت سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی نے سائفر سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ جب کسی ریاست کا نمائندہ اپنی ریاست کو بریفنگ دے گا تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اور ڈونلڈ لو کے اس بیان کا اثر ممکنہ طور پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف زیر التوا سائفر مقدمے پر بھی پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان نے کہا کہ سائفر میں ایک طرف پاکستانی سفیر اسد مجید تھے جنہوں نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور دوسری طرف ڈونلڈ لو تھے۔ جب ڈونلڈ لو نے انکار کر دیا تو پی ٹی آئی بیانیے کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اس مقدمے سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ماریہ سلطان نے کہا کہ اس مقدمے کے ساتھ لوگوں کے جذبات جڑ چکے ہیں، لیکن دنیا میں بڑی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے معاملات کو اپنے داخلی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان کے مطابق پی ٹی آئی ڈونلڈ لو کی گفتگو پر مشتمل سائفر کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتی رہی، لیکن قومی سلامتی کو لاحق کسی خطرے کی سنگینی کسی ایک ذریعے پر انحصار کرتے ہوئے نہیں، بلکہ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر بتائی جاتی ہے۔ اس میں آپ کی ملکی انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل کردہ معلومات، سفارتی ذرائع اور دیگر مختلف جگہوں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر تھریٹ پرسپشن بنایا جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ایک سائفر کی بنیاد پر تھریٹ پرسپشن بنانے کی کوشش کی، جبکہ معلومات کے دوسرے ذرائع اس بات کی توثیق نہیں کر پا رہے۔ اس لیے کل ڈونلڈ لو سماعت سے پی ٹی آئی کا بیانیہ کمزور ہوا ہے۔ دوسری جانب ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی کا کہنا ہے کہ اب اس مقدمے کے 4 پہلوؤں سے تصدیق ہو گئی ہے کہ سازش کا بیانیہ حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ ایک جھوٹ ہے۔ سائفر کے لکھنے والے امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید تھے۔ انہوں نے عدالت میں اپنا بیان دیا کہ سائفر میں سازش، دھمکی یا حکومت گرانے سے متعلق بات نہیں کی گئی۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، جنہوں نے یہ سائفر وزارت خارجہ میں ریسیو کیا۔ انہوں نے بھی عدالت میں اپنے بیان میں یہی بات کی۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے بھی یہی بات کی۔ جب یہ 3 افراد ایک بات کر رہے تھے تو صرف ایک ہی شخص پیچھے بچتا تھا جس کا نام تھا ڈونلڈ لو۔ اب کانگریس کمیٹی میں پیش ہو کر ڈونلڈ لو نے بھی کسی سازش کے تحت پی ٹی آئی حکومت گرائے جانے سے متعلق اپنے کردار کی نفی کی ہے۔ تو اب اس بیانیے کی 4 کڑیاں مل گئی ہیں اور چاروں جانب سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ سائفر بیانیہ جھوٹ تھا۔ تو اب یہ حتمی طور پر یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سائفر بیانیہ جھوٹ کی بنیاد پر بنایا گیا۔ سید محمد علی کے مطابق کانگریس کمیٹی نے خصوصی طور پر ڈونلڈ لو سے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ کو پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کوئی ہدایات دی گئی تھیں، جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی کوئی ہدایات نہیں دی گئی تھیں۔ دوسری جانب مبصرین کے مطابق سفارتی سطح پر عمران خان کے امریکی سائفر سازش کے بیانیے سے پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے۔ پاکستان دنیا میں ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے، اور کل ڈونلڈ لو نے بھی کانگریس کے سامنے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک اور امریکہ کے ساتھ مل کر اس نے کام کیا ہے، لیکن اس ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر متمکن وزیر اعظم ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان دیتا ہے تو دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد کو کافی دھچکا پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس معاملے کو قومی سلامتی کمیٹی میں بھی لے کر گئی اور اس کمیٹی کو سیاسی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا، جس نے اعلامیہ جاری کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ مبصرین کے مطابق پی ٹی آئی اس سازشی بیانیے سے جو سیاسی فائدہ حاصل کرنا چاہتی تھی وہ حاصل نہیں کر پائی۔ تاہم اب ڈونلڈ لو کے بیان کے بعد یہ سازشی بیانیہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے، اور اب عوامی مباحثوں کا رخ بھی اس ڈرامے کے بجائے ترقیاتی منصوبوں کی طرف مڑ جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔